الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کا معنی ہے الگ الگ اپنے نام کے ساتھ پڑھے جانے والے حروف۔ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر حرف کے بنیادی طور پر 3 تصور ہیں۔ نمبر 1، ہر حرف کی ایک شکل ہوگی، ہر حرف کا ایک نام ہوگا اور ہر حرف کی ایک آواز ہوگی۔ حروف مقطعات کے علاوہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا کا پورا قرآن مجید جو ہے یہ حرکات اور علامات کی آوازوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی حرکات کی آوازیں ہوتی ہیں اور وہ آوازیں جب آپس میں ملتی ہیں، یا اسی طرح علامات کی آوازیں ہوتی ہیں اور وہ علامات کی آوازیں جب آپس میں ملتی ہیں تو قرآن کا ایک حرف، پھر حرف سے لفظ، پھر لفظ سے کلمہ، اور کلمہ سے پھر آیت، اور آیت سے پھر سورہ، اور سورہ سے پھر آگے پورا کا پورا قرآن مجید تشکیل پاتا ہے۔ لیکن یہاں حروف مقطعات کی ادائی میں اور باقی پورا قرآن مجید پڑھنے میں، ریسائٹ کرنے میں یا تلاوت کرنے میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ عام مد میں، عام حروف یا عام مد جو ہے اس کو جب ادا کیا جاتا ہے تو حرکات کی آوازوں کو لمبا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شین کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، الف مدہ ہوا تو اب شین کی جو آواز ہے اس کے اوپر زبر کی شا شا، اب شین کے بعد الف اور الف کے بعد اوپر جو ہے شین کے بڑا مد ہے تو یہ زبر والی جو آواز ہے یہی لمبی ہو جائے گی، شا 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 شا، ایسے۔ یعنی حرکات کی آوازیں جو ہیں عام مد کے اندر، حرکات کی آوازیں چھوٹی مد ہو یا بڑی مد ہو، حرکات کی آوازوں کو لمبا کیا جاتا ہے، جبکہ حروف مقطعات میں حرف کا پورا نام پڑھا جاتا ہے۔ جیسے حرف کا پورا نام کیا ہے؟ الف۔ الف جو ہے یہ الف، لام اور فا۔ یہاں دیکھیے الف، یہ الف ہے، الف لام میم۔ یہاں پر الف جو ہے یہ الف کا نام ہے، الف لام اور فا یہ الف کا نام ہے۔ تو حروف مقطعات میں حروف کا پورا نام پڑھا جاتا ہے۔ جیسے حروف مقطعات میں سے ایک ہے الف لام میم، یہاں حروف مقطعات میں سے ایک یہ ہے۔ تو اب اس کو جب ادا کریں گے تو پورا الف کا پورا نام پڑھیں گے، الف، پھر آگے لام لام، یہ اس کا پورا نام ہے، لام الف اور میم لام، اور اسی پورے نام کو کھینچ کر پڑھیں گے لام، اور آگے پھر میم ہے اور میم بھی اسی طرح اپنے پورے نام کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہاں دیکھیے میم الف لام میم، یہ ایک فرق ہے بنیادی طور پر یہ حروف مقطعات میں، ان کی ادائی میں اور باقی پورے قرآن مجید کو تلاوت کرنے میں۔ یہاں دیکھیے مزید بات واضح ہو جائے گی۔ الف کے اوپر زبر ہو تو اس کی آواز ہوتی ہے آ، اور با کے اوپر زبر ہو تو اس کی آواز ہوتی ہے با، آ با، یہ دو آوازیں آپس میں ملی۔ دال کے اوپر 2 زبر ہوں تو اس کی آواز ہوتی ہے دن۔ اب یہ 3 آوازوں کا مجموعہ ہوگا، آ با دن، آ با دن۔ اب یہاں اگر بالفرض الف کے اوپر مد آ جائے تو اس کی آ، یہ والی جو آواز ہے اس کو ہم لمبا کر دیں گے آ۔ اسی طرح اگر با پر مد آ جائے با، یعنی جس حرکت کی وجہ سے، زبر کی وجہ سے با کو جو آواز ملی ہے مد کی صورت میں، اسی آواز کو ہم لمبا کر دیتے ہیں۔ جبکہ حروف مقطعات میں ایسا نہیں ہے، بلکہ حروف مقطعات اپنے پورے نام کے ساتھ لمبا کر کے کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں اگر حروف مقطعات پر مد ہو۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔